خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس ماہی میں ہم جس سبق پر غور کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے خدا کے ساتھ تعلق میں بڑھنا۔ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ تعلق میں کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کس روحانی سطح پر کھڑے ہیں۔ بائبل مقدس بڑے واضح طور پر مجھے اور آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ ہم روحانی طور پر کس جگہ کھڑے ہیں۔ دوسری بات، ہم نے خدا کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ میں خدا کو کس طرح جان سکتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں خدا کو بہتر طریقے سے جان سکوں۔ پھر ہم نے سیکھا تھا کہ مغروری اور عاجزی میں کیا فرق ہے، کس طرح ہم عاجز بن کر خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے سیکھا تھا بائبل کا کردار کیا ہے، بائبل ہمارے سیکھنے میں، ہماری ترقی میں کس طرح کیا کردار ادا کرتی ہے، اور کس طرح ہم مسیح میں بڑھ سکتے ہیں بائبل کی وجہ سے۔ اور پھر پانچویں بات تھی بائبل کا مطالعہ کیسے کریں۔ ان تمام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم مسیح میں بڑھ سکتے ہیں۔ آج جس کے متعلق ہم غور و خوض کر رہے ہیں وہ دوحیہ جنگجو۔ یہ دوحیہ جنگجو کیا ہے؟ کیا آپ نے سوچا کہ جنگ جب کی جاتی ہے تو سپاہی کیا ہوتا ہے، وہ اس کا کیا کردار ہوتا ہے، وہ کس طرح جنگ میں حصہ لیتا ہے؟ تو آج ہم بھی اسی جنگجو کا حصہ ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی پریئر واریئرز ہیں۔ ہم کسی چیز کو بھی خدا سے بڑھ کر ترجیح نہیں دیتے کیونکہ ہم خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں بائبل مقدس میں سے چند مثالیں پیش کروں گا جو ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح انہوں نے خداوند کے ساتھ زندگی گزاری۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں، خداوند سے دعا کریں گے۔ آسمان زمین کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنا روح القدس مجھے اور میرے سننے والوں کو دے تاکہ آج کا پیغام ان سب کے لیے زندگی میں تبدیلی لانے کا سبب بن سکے۔ مانگتا ہوں مسیح کے نام سے، آمین۔ آج کی حفظ کرنے کی آیت بہت کچھ کہتی ہے۔ زبور 116 اس کی پہلی اور دوسری آیت، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی۔ میں خدا سے محبت کیوں رکھتا ہوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ میں محبت کیا خدا سے اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس کو میری ضروریات کو پورا کرے، کہ میری فریاد کو سنے؟ کیونکہ میں اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ وہ میرا خالق اور مالک ہے اور میری فریاد اور منت کو سنتا ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں۔ آپ کو پتہ ہے کان لگانا کیا ہوتا ہے؟ چاہے آہستہ سے آواز کی جائے، جب آپ کان لگا کر سنتے ہیں تو آپ کو بڑی اچھی طرح سنائی دیتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو خدا جب ہماری طرف کان لگائے ہوئے ہے تو ہم کیوں اس سے دعا نہیں کرتے؟ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں اس لیے کہ میری وہ فریادوں کو سنتا ہے، میری تمام مناجات کو سنتا ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور پھر میری دعا کی طرف اس کے کان لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر میں خدا سے دعا کرنا کیوں ترک کر دیتا ہوں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہے تمام مخلوقات جس میں انسان بھی شامل ہے، خدا نے ان تمام مخلوقات کو انسان سمیت ایک مقصد کے لیے قائم کیا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرے، گفتگو کرے۔ اور پھر خدا بھی یہ کہتا ہے کہ وہ بھی ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ خدا نے صلاحیت اس میں ڈالی ہے۔ بدقسمی سے آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان براہ راست بات چیت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ پہلے جو بات چیت کی جا سکتی تھی براہ راست خدا سے، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن خدا نے ہمیں ایک تحفہ دیا اور وہ ایک ٹیلی فون کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی جو بات چیت ہم اس سے کرنا چاہتے ہیں براہ راست تو نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟
اور وہ ٹیلی فون جو ہمیں اس کے ساتھ بات چیت رکھنے کی اجازت دے گا، وہ ہے دعا۔ دعا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے میری زندگی کو تبدیل کرنے میں، مجھے نیا راستہ دکھانے میں، مجھے خدا کے ساتھ میل اور ملاپ کے لیے، مجھے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے میری زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ دانیل، ہنوک اور موسیٰ کی مثالیں آج ہم اس سبق میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم اس طاقتور تحفے کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر اچھا لگے تو آپ اسے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ دانیل نے خدا ایک ایسا سورما تھا جو خدا سے دعا کرتا تھا۔ دعا نے اس کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ خدا نے اسے دعا کرنے کی وجہ سے چنا تھا۔ دانیل 9 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور میں نے خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ خدا کی یہ اس کا خدا پر بھروسہ تھا، اور پھر خدا نے اسے ذہانت، خوابوں کی تعمیر اور حکمت عطا کی تھی۔ خدا نے اسے بہت سے تحفوں سے نوازا تھا، اور اگر ہم دانیل کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8 آیت پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا اس کی دعا کو سنتا۔ دانیل 2 باب میں بھی دیکھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اس کی ملاقات نبوکت نظر سے ہوئی اور اس وقت تمام دانشوروں کی زندگی خطرے میں تھی، تو اس نے دعا کے لیے خداوند کی طرف رجوع کیا کیونکہ وہی تمام کچھ جانتا ہے۔ دعائیا زندگی کے بعد دانیل میں کون سی خصوصیات پیدا ہوئی؟ آئیے ان خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دعا کرتا تھا۔ سالمیت، انٹیگریٹی، کھرا پن اس کے اندر آ گیا۔ وہ محنتی تھا اور اس کو جلایا نہیں جا سکتا تھا، اس کو کسی طرح بھی نقصان پہنچایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ قابل اعتماد بن گیا کیونکہ وہ دعا کرتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھیں وفادار، وفا بغیر کسی کی برائی کیے ہوئے، وہ اس میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی تھیں، اور یہ تمام خصوصیات صرف اور صرف دعا کی وجہ سے تھی۔ خدا دانیل کی دعا کی طرف متوجہ تھا، اس کا ذکر ہم دانیل 9 باب 20 سے 23 اور پھر 10 باب 12 آیت میں پڑھتے ہیں۔ خدا کے ساتھ اس بندھن کو توڑنے ہی سے دشمن اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یعنی کہ اگر ہم دعا کا بندھن توڑ دیتے ہیں تو پھر دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی خطرناک حالات میں بھی دانیل نے دعا کو جاری رکھا۔ موت کے خطرے کے باوجود سامنا کرتے ہوئے بھی اس نے اپنی عادت کو برقرار رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دعا کرے گا تو اسے شیروں کی ماند میں جانا پڑے گا، لیکن کیا اس نے دعا کو ترک کر دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو حسب معمول وہ کرتا تھا اس نے اس دعا کو جاری رکھا۔ وہ مستقل مزاج تھا، یعنی کہ ایک دن کیا پھر نہیں کیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں خفیہ طور پر دعا کر لیتا ہوں، میں دل میں دعا کر لیتا ہوں، لیکن کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے اپنے طریقے کو چینج نہیں کرنا، کیونکہ میرا خدا اس قابل ہے کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکال سکے۔ وہ دن میں 3 بار دعا کرتا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ اپنے گھر کی کھڑکی یروشلم کی طرف کھولے گا۔
اور اس نے اس کو اس کی عادت تھی کہ وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا تھا۔ اس نے شکر گزاری اور دعا پر اپنی توجہ مرکوز کیے رکھی۔ حالات کو جانتے ہوئے اس نے اس سے منہ نہیں موڑا، بلکہ اس نے اس دعا کو جاری رکھا۔ جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا، اور وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ یعنی دانیل 6 باب میں جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کتنی اہم تھی۔ اس کی دعا صحیح حالت میں کس طرح کی جاتی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم کسی دوست سے بات کرتے ہیں۔ جب آپ کسی گہرے دوست سے بات کرتے ہیں تو پھر کس طرح بات کرتے ہیں؟ آپ اس کے سامنے دل کھول کر رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کوئی انسان نہیں ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے جب میں اس سے بات چیت کرتا ہوں تو پھر مجھے بڑا احترام اور سنجیدہ حالت میں ہو کر اس سے بات کرنا ہے۔ اس لیے دانیل اپنی عادت کے مطابق گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا تھا۔ وہ اقرار کرتا تھا کہ خدا ہی اس کا مالک ہے۔ چونکہ ہم کسی بھی حالت میں اور کسی بھی جگہ پر خدا سے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے بعض اوقات گھٹنے ٹیک کر اگر ممکن نہیں تو آپ دوسری طرح بھی دعا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کریں، ہم دعا میں متوجہ ہونے والے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کھلی آنکھ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ تو میں آنکھیں کیوں بند کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں دعا پر توجہ مرکوز کر سکوں، میں ادھر ادھر نہ دیکھوں۔ لیکن اگر بعض حالات میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے تو دعا نہیں کریں گے۔ لہٰذا بعض حالات میں ہمیں آنکھیں بند نہیں بھی کرنی چاہیے۔ میں چلتے پھرتے جب صبح سیر کرتا ہوں تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں، لیکن میں آنکھیں تو بند نہیں کرتا۔ لیکن کیا میری دعا سنی جاتی ہے؟ ہاں، میری دعا سنی جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں اس احترام کے ساتھ کی جائیں جس کا خدا مستحق ہے۔ احترام، جس احترام کا خدا مستحق ہے، مجھے اسی طرح دعا کرتا ہے۔ بائبل میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جب لوگوں نے اپنے خاص حالات میں فرق طریقے سے دعا کی ہے۔ مثال کے طور پر یہوشافط نے جب اسے جنگ کا سامنا تھا، 2 تواریخ اس کا 20 باب اور اس کی 5 آیت میں یہوشافط نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی۔ ٹھیک ہے جی۔ داؤد نے 2 سموئیل 7 باب 18 آیت میں پڑھتے ہیں، شکر گزاری کے لیے داؤد خدا کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو یہ طریقہ کار بھی دعا کا صحیح ہے۔ پھر پہلا سلاطین 8 باب اور اس کی 54 آیت، سلیمان نے ہاتھ اٹھا کر اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ پھر ہم نہمیہ 8 باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں، لوگوں نے سجدے میں جا کر دعا کی، سجدے میں گر کر دعا کی۔ پھر ہم کرتے ہیں، داؤد نے اپنے بستر پر سجدہ ریز ہو کر دعا کی، پہلا سلاطین 1 باب 47 آیت۔ نہمیہ نے بادشاہ کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو کر دعا کی، نہمیہ 2 باب 1 سے 4 آیا۔ تو ان تمام طریقوں کو دیکھیں، اس میں کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں جس میں آپ دعا نہیں کر سکتے، لیکن ہر طرح سے خدا کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے موقع سے قطعی نظر
بائبل ہمیں بلا ناغہ دعا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ بلا ناغہ کسی بھی طرح دعا کی جائے، لیکن پہلا تسلیکیوں 5 وہاں پر اس کی 17 آیت میں لکھا بلا ناغہ دعا کیا کر، ثابت قدمی سے دعا کرنی ہے، مستقل مزاجی سے، اور پھر مسلسل طور پر رومیو 12 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا کہ مسلسل لگاتار دعا میں وقت گزارنا ضروری ہے۔ پھر ہم ہنوک کے متعلق دیکھتے ہیں۔ ہنوک کے متعلق کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک خدا کا بندہ، اس کی دعائیہ زندگی، بائبل مقدس میں اس کے بارے میں بہت کم لکھا ہے۔ پیدائش 5 باب 24 آیت میں ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ 365 سال تک وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلا۔ مشکل حالات میں بھی وہ جب زندگی گزار رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ مشکل حالات میں کس طرح خدا کے سامنے دعا کرنا ہے۔ ہنوک جب پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام زندہ تھے۔ جب طوفان سے پہلے کے لوگوں کی بدی بڑھ رہی تھی، اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے وقت خدا کے متعلق اس کی سمجھ میں وسعت آ گئی، اس کی سمجھ اور بڑھ گئی، اور اس نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ بڑھ سکتا ہے، کس طرح خدا مجھے پیار کرتا ہے، کس طرح خدا میرے ساتھ چلتا ہے۔ اس نے یہ تمام باتوں کا جائزہ لیا۔ اس تعلق میں دعا اہم عنصر تھی۔ اس کا کام جتنا شدید اور فوری ہوتا گیا، اس کی دعائیں اتنی ہی مستقل، باور، پرجوش تھی۔ جتنا شدید کام تھا، اتنی ہی زیادہ دعا کی طرف اس کی نظر تھی۔ بعض اوقات وہ خدا کے ساتھ زیادہ رابطہ کرنے کے لیے ویران جگہوں پر چلا جاتا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ دعا کرتا تھا، تاہم وہ ہمیشہ لوگوں میں واپس آ جاتا، کیونکہ وہ انہیں خدا کے بارے میں علم کے بارے میں بانٹنا چاہتا تھا کہ خدا کیا ہے، اس لیے وہ لوگوں میں واپس آتا۔ آپ بھی روزمرہ کی زندگی میں کتنی بھی ہلچل ہو، کتنی بھی کام کی مصروفیات ہو، کتنی بھی ضروری کام ہو، آپ خاموشی سے خدا سے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کی دعا کو سننے کے لیے ہمیشہ تو تیار ہے۔ زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا موجود نہ ہو، جہاں خدا ہماری آواز کو نہ سن سکتا ہو، ہمیں دیکھ نہ سکے۔ ہم اپنی دعا کو الفاظ کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں جو ہمیں توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتے ہیں، یا ہم خاموشی سے دعا کر سکتے ہیں جو ہمارے خیالات کا اظہار ہوتا ہے، میرے خیالات کو ظاہر کرنے میں مدد دیتے ہیں جب میں خاموشی میں خدا ان سے دعا کرتا ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ دعا میں خدا کے ساتھ بات چیت کرنا کبھی بند نہ کریں۔ خدا کے ساتھ ہر حالات میں ہر طرح سے دعا کرنا سیکھ لیں۔ ہنوک کی زندگی کہتے ہیں خدا کے ساتھ ساتھ چلنا رہا۔ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے تو کیا میں خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ کہا جاتا ہے، کہاوت ہے کہ جب ایک دن وہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے اتنی دور آ گیا کہ اس نے کہا، خدا نے کہا کہ تو ادھر ہی رہ، تو واپس نہ جا۔ خدا کے ساتھ چلنا، خدا کی حضوری کو محسوس کرنا ہے، اس کے ساتھ لگاؤ رکھنا ہے، اس کے تعلق کو بڑھانا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائے، جس طرح وہ ہنوک سے چاہتا ہے۔ وہ آپ سے اور مجھ سے بھی تعلق کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں۔ میرے کردار، میری بول چال، میری دعا، میرے دوسروں کے ملنا جلنا ہمیشہ اس بات کو ظاہر کرے کہ میں خدا کو ماننے والا ہوں۔ کیا ایسا ہے؟ کیا میں ایسا کر رہا ہوں؟ کیا ممکن ہے ایسا؟
तो आए हम खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारना कभी ना भूले। अब हम तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं। मूसा क्या था? खुदा के साथ बराह रास्त गुफ्तगू। दुआ में भी हम खुदा के साथ, खुदा ने एक जरिया दिया है, लेकिन एक ऐसा शख्स भी गुजरा जो खुदा से बराह रास्त बात करता था, रूबरू होकर। 34 बाब 10 आयत में लिखा है, और उस वक़्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानंद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। कोई सीना से खुदा की बारास्त आवाज ने बनी इसराइल को डरा दिया। वो डर गए और वो खुदा से बराह रास्त बात करना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि उसकी वजह से वो मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने खुदावंद के साथ बराह रास्त बात करने से इनकार कर दिया। अगर आपके पास बाइबल है तो खरूज 20 बाब और उसकी 18 और 19 आयत में आप देख सकते हैं कि किस तरह वो खुदा से बराह रास्त बातचीत नहीं करना चाहते थे। लेकिन मूसा के मामले में ऐसा नहीं है, जो खुदा के साथ बराह रास्त बात करता था। अस्तिशना 34 बाब 10 आयत में हमें पता चलता है, 40 साल तक जलती झाड़ी से लेकर उसकी मौत तक मूसा और खुदा के दरमियान बाकायदा मुकालमे होते रहे। जलती झाड़ी से लेकर वो खुदा से बात करता था, बराह रास्त करता था। बाइबल मुकद्दस में कई 40 दिनों के अदवार दर्ज है, जिनमें खुदा ने मूसा को मक़दस की तमीर और मुख्तलिफ कवानीन से आगाह किया। इन मकालमों के दौरान मूसा ने लोगों की शफायत भी की। हमें खुदा से रूबरू बात करने का इस्तेहकाक हासिल नहीं है, लेकिन दुआ हमें उसके साथ बराह रास्त बातचीत करने की इजाज़त देकर इस खला को पूरा करती है। तो इस खला को पूरा करने के लिए हमें खुदा से बराह रास्त दुआ करने की ज़रूरत है। शफायती दुआएं क्या है? जब हम शफायती दुआओं के मुतल्लिक़ सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि मूसा ने बहुत दफ़ा खुदावंद से शफायत की। और शफायती दुआएं क्या है? हकीकत में शफायती दुआएं वो हैं जिनमें हम किसी दूसरे की तरफ से दुआ करते हैं, किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं, उन्हें हम शफायती दुआएं कहते हैं। क्या मैं किसी की शफायत करता हूँ? क्या ज़रूरी नहीं कि मैं दूसरों की शफायत करूँ? मूसा ने बहुत से मौक़ा पर मुख्तलिफ वजूहात की बदौलत दूसरों के लिए बहुत सी शफायतें की हैं, शफायती दुआएं की हैं। मिसाल के तौर पर हारून के गुनाह की वजह से, तो फिर इस्तिशना 6 बाब उसकी 20 आयत में लिखा, और खुदावंद हारून से ऐसा उसे था कि उसे हलाक करना चाहा, पर मैंने उस वक़्त हारून के लिए भी दुआ की। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वो मूसा उसकी शफाअत दुआ ना करता तो वो मर जाता। क्या आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करने के लिए तैयार हूँ जो खुदा से दूर है, मर रहे हैं? यहाँ पर अगर मूसा दुआ ना करता तो वो मर जाता। तो क्या बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो आपकी शफायती दुआओं ना करने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं? आप उनके लिए शफायत कीजिए, बढ़ चढ़ कर शफायत कीजिए। फिर लिखा है कि मरियम जब मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाई, उसे कोढ़ हो गया, तो उसने क्या किया? उसने उसके लिए भी दुआ की। जब उन्हें प्यास लगी, मूसा ने पानी निकाला, लोगों के लिए उसने दुआ की। जब उन्हें भूख लगती, चीजें मिलती, तो वो उनके लिए शफायत करते थे। जब उन्होंने गुनाह किया तो भी, खरूज 32 बाब में, जब उन्होंने बुत परस्ती की। आप जानते हैं ये वाकया किस तरह खुदा ने
लोगों के साथ अपना तल्लक मुनक़ता कर लिया, लेकिन मूसा ने उन लोगों के साथ अपना तल्लक मुनक़ता नहीं किया, बल्कि उनकी शिफायत की। खुदा की ऑफर बहुत बड़ी थी उसके लिए कि मूसा, तू एक और इब्राहिम है, मैं तेरी नस्ल को सरफराज करूंगा, इन सबको मैं हलाक करने जा रहा हूं। लेकिन मूसा ने क्या किया? उसने उनके लिए शिफायत की। एक और इब्राहिम बनने की बजाय उसने अपने लोगों के साथ जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। उनकी शफायत करने के लिए उसने खुदा मुझसे दुआ की। तो उसकी दुआएं हमारे सामने हैं कि किस तरह वो दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करता था। क्या बात थी कि मूसा को, किस बात ने मूसा को कायल किया कि वो दूसरों के लिए दुआ करे? सोचिएगा, सबक स्कूल में ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नजर आएंगी। ये चीज़ें हमें भी मुतासर करनी चाहिए। दूसरों से मोहब्बत के लिए हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, और यही तरीक़ाकार हमारा होना चाहिए। हमें अपने ख़ानदान के हल्का अभाव में भी दुआ करनी चाहिए, और सबसे बढ़कर हमें पशीदा दुआ से गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रूह की ज़िंदगी है। दुआ रूह की ज़िंदगी है। इसके बगैर रूह की नशो नमा पाना नामुमकिन होता है। रूह नशो नमा नहीं पा सकती दुआ के बगैर। सिर्फ ख़ानदानी या अवामी दुआ ही काफ़ी नहीं है। बाज़ कहता हम कहते हैं ख़ानदानी दुआ ठीक है जी, अच्छी है बात, ख़ानदानी दुआ करनी चाहिए। अवामी दुआ हाँ ठीक है, लेकिन एक पेचीदगी में भी दुआ की जाती है, जिसके मत्ती 6 बाब में लिखा है कि तू पेचीदगी में दुआ करता है तो खुदा तेरी दुआ को सुनता है और तुझे सरेआम अजर देता है। पेचीदा दुआएं, खुफिया दुआएं। दुआ सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं होती, दुआ इससे बढ़कर है। पेचीदा दुआओं में रूह इर्द गिर्द के असरात और इर्द गिर्द के मौत से आज़ाद होती है। उसको कोई पता, सुकून से लेकर जोश से ये दुआ खुदा के हजूर पहुंच जाएगी। मीठा और कायम रहने वाला असर होगा। इसकी तरफ से जो छुप कर देखता है, जिसके कान दिल से उठने वाली दुआ को सुनने के लिए खुले होते हैं, वो यकीनन हमारी मदद करेगा कि हम इस दुआ के मतलब को समझ जाए। तो खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, यूं ही आप इस पैगाम को दोबारा सुनते हैं। खुदावंद बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।